السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ایک آدمی ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں، انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ کرسچن اور جوز جو عورتیں ہیں اگر وہ نبی کی گستاخ بھی ہیں تو ان سے بھی شادی جائز ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہے تو وہ اس چیز کا ریفرنس دے رہے تھے۔ دیکھیے، اس سوال کو بہت آسان انداز میں سمجھنے کے لیے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ فوراً سمجھ میں آئے گا۔ جی کوئی بھی غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا جو ہے بت پرست ہو، کوئی بھی غیر مسلم، آپ بتائیے کہ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ ہاں، نہیں صحیح، نہیں ایمان لاتے نہیں ہیں۔ لاتے۔ تو ایمان لانا بھی تو ایک گستاخی ہی ہے، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اگر وہ کرسچن، وہ نصرانی یا وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تو نصرانی کیوں ہوتا، یہودی کیوں ہوتا؟ جی وہ نصرانی اور یہودی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ گستاخی کرتا، گستاخی تو ہر صورت میں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ یہودی اور نصرانی ہے، اپنے دین پر قائم ہے، تو اس سے شادی کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، آپ گالی دینے والے سے کیسے شادی کریں گے؟ ایک گالی دینے والی عورت ہے، نصرانی عورت یا یہودی عورت، آپ کیسے شادی کریں گے؟ آپ اس کو کیسے انگیز کریں گے؟ اس کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ باقی جواز کی جہاں تک بات ہے تو گستاخ تو پہلے سے ہے وہ، تو بہرحال اس سے شادی کرنے کے جواز کی جہاں تک بات ہے، شادی کرنا جائز ہے۔ لیکن آپ نے شادی کر لیا، اب اس کے بعد اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہی ہے اور وہاں پر اسلامی حکومت ہے جہاں پر آپ ہیں، ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جہاں پر موجود ہیں، ہم ہندوستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا ملک جہاں پر اسلامی حکومت ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، تو اس اسلامی حکومت پر واجب ہے کہ اس انسان کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یہ موجب قتل ہے۔ تو آپ نے نصرانیہ سے شادی کیا، یہودیہ سے شادی کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو گالی دے رہی ہے، اس کو قتل کرنا اسلامی حکومت پر اور اسلامی حاکم پر واجب ہے۔ اور اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے، جو کئی لوگ غلطی سے سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اٹھا ہتھیار لے کے جا کے اس کو مار دیا، نہیں نہیں، یہ اسلامی حد ہے، یہ اس کو قائم کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ حاکم وقت ہے جو قاضی وہ فیصلہ کرے گا، حاکم وقت اس کی تنفیذ کرے گا اسلامی حکومت میں۔ تو شادی کرنے کے بعد اگر وہ گستاخی کرتی ہے تو موجب قتل ہے یہ چیز، اور اگر شادی سے پہلے وہ یہ گستاخی کرتی ہے تو پھر آپ اس سے شادی کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی قتل ہو چکی ہوگی اگر اسلامی حکومت ہے تو بہرحال میری نصیحت اس باب میں یہ ہے کہ یہودیہ اور نصرانیہ سے شادی کرنا جائز ہے، بے شک جائز ہے، لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو کہا گیا ہو کہ افضل ہے۔ آپ مسلم عورتوں کو چھوڑ کر کے یہودیہ اور نصرانیہ سے شادی کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو قابل ملامت نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مسلمان عورت سے شادی کریں، کیونکہ کئی دفعہ نصرانی یا یہودی عورت سے شادی کرنے سے اس بات کا قوی احتمال ہے کہ آپ کا دین اور ایمان بھی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ بہت سارے لوگ بیوی کے مذہب پر چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ کرسچنز، آج کے جو کرسچنز ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے ان کی آگے پوجا کرتے ہیں، تو وہ اس ٹائم کے کرسچنز نہیں ہیں جس سے نہیں، یہ مطلب جائز۔ بالکل غلط بات ہے۔ کرسچنز ہمیشہ سے شرک کرتے آئے ہیں، اسی زمانے سے شرک کرتے آئے ہیں، اور آپ اگر کہو گے کہ میں کرسچن کے اندر پہلے توحید تلاش کروں گا اس عورت کے اندر پھر شادی کروں گا، تو بھائی موحد تھوڑی ہے وہ۔ صحیح اگر بات ہے۔ موحد ہو جائے تو مسلمان نہیں ہو جائے گی۔ اور پھر یہ حکم جو ہے کرسچن عورت سے یا یہودی عورت سے شادی کرنا ایکسیپشن ہے نا، اور ایکسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استثناء کا، اس کا مطلب جو عام اور اصل حکم ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ اب اگر وہ موحد ہو جائے گی تو اصل سے ہٹ کر کہاں ہوگی؟ اس کا مطلب شرک پر باقی رہتے، اس کے شرک پر باقی رہتے ہوئے اس سے شادی کرنا جائز ہے۔
بھائی قرآن میں جگہ شیخ جگہ بتایا گیا ہے کہ کرسچین شرک کرتے ہیں، یہودی شرک کرتے ہیں، جی جگہ جی جگہ بتایا ہے گیا نا ہے یہ شیخ، چیز۔ وقالت عیسیٰ علیہ الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ہاں ابن دیکھیے، اللہ۔ ہاں تو وہ شرک اسی وقت سے کر رہے ہیں، شرک اکبر کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی کر رہے ہیں۔ بھائی جی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ کیا نعوذ باللہ، یہ اللہ کو گالی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بنانا کسی کو، تو یہ گالی ہے اللہ کو، نصارى یہ عیسیٰ علیہ کام اسی وقت سے ہو رہا ہے۔ جی نصارى تو عیسیٰ علیہ اللہ السلام۔ تعالیٰ، ہاں نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ تو ان تمام باتوں کے باوجود بھی ان سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی اسی وقت میں، تو شادی کرنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ جی تو شیخ جیسے اسلامک ملک نہیں ہے مان لیجیے، اور وہ بولتے ہیں کہ آپ کے نبی جو ہیں نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں، تو کیا جائز ہوگا تب بھی؟ اور گالی نہ دیتی ہو، بھائی بس یہ بولتی ہو اب تک میں کیا بول رہا تھا، اب تک یہی بات تو بول رہا تھا، وہ ہمارے نبی کو جھوٹا ہی مانتے ہیں، اگر وہ سچا مانیں گے تو ایمان نہیں لے آئیں گے، اگر وہ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ تو ایمان ہو گیا۔ نعوذ باللہ، جی وہ ہمارے نبی کو سچا نہیں مانتے ہیں، تبھی تو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے فرمان صاحب، جی جی ٹھیک، السلام علیکم، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔